بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اجرنا من النار۔ محترم میرے بھائی اور بہنوں، آج 27ویں روزے کے وظائف آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان وظائف سے ضرور استفادہ کرتے ہوں گے اور ان وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بناتے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو مزید برکات عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کی تمام پریشانیوں کو اللہ کریم دور فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں عطا فرمائے۔ تو آئیے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے وظائف کی طرف چلتے ہیں۔ آج آپ نے فجر کی نماز کے بعد سورۃ الحدید کی 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ یہ 27ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، سورۃ الحدید۔ اس کی آپ نے 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، تو جہاں آپ کو بہت سارے اس کے اخلاقی اور روحانی فائدے ہوں گے، آپ کو ثواب بھی ملے گا، قرآن کے نور سے آپ کے دل میں روشنی ہوگی، باطن کی صفائی ہوگی، آپ کو طمانینت اور سکون بھی نصیب ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بعض ظاہری اور جسمی فوائد ہیں کہ جو جسمانی طور پہ آپ کو بہت ساری بیماریوں میں اور بہت ساری پریشانیوں میں آپ کے کام آتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کریم آپ کے لیے ہر کام کو آسان فرما دے گا، رکاوٹیں مشکلات دور ہو جائیں گی۔ جس کام میں بھی آپ ہاتھ ڈالیں گے خیر ہی خیر ہو جائے گی، اللہ کی برکتیں آپ کے شامل حال ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، ایک فائدہ یہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ جس بیماری پہ آپ اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کر کے دم کریں گے، اللہ رب العزت ان تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا۔ اور ناظرین، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وہ دشمن آپ کے سماج میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، آپ کے خاندان میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، آپ کے پروفیشن میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، آپ کہیں جاب کرتے ہیں وہاں پہ آپ کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، نفس انسان کا دشمن ہوتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی برکت ہے کہ جب آپ اس کی تلاوت شروع کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی تمام دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ محترم ناظرین، آپ نے ظہر کی نماز کے بعد سورۃ القمر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ القمر یہ بھی 27ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر آپ اس کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، ہر روز ظہر کی نماز کے بعد آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بے بہا فوائد آپ کو عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک فائدہ کہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے ہم عصر لوگوں میں عزت و ابرو کے تاج عطا فرمائے گا۔ آپ جہاں بھی جائیں گے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوگی اور لوگ دل سے آپ کا احترام کریں گے۔ کسی لالچ کی خاطر آپ کی عزت نہیں کریں گے، کسی ذاتی فائدے کے لیے آپ کی عزت نہیں کریں گے، دل سے ان کے یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ آپ کی عزت کریں، چونکہ اس کے بیہائنڈ پہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا عمل ہے کہ اگر آپ ہر روز ظہر کی نماز کے بعد اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالی ہر میدان میں، ہر مقام پہ اور ہر سماج میں آپ کو عزت و آبرو عطا فرمائے گا۔ اور ناظرین، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دشمنوں پہ آپ کو فتح ملے گی۔ آپ کا دشمن چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، اس کے اثر و رسوخ خواہ کتنے ہی ہوں، لیکن جب آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس دشمن کو زیر کرے گا اور آپ کو اس کے اوپر فتح و نصرت اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ایک فائدہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا یہ ہے کہ آپ کی تمام جائز مرادیں اللہ کریم پوری فرما دے گا۔
آپ کے دل میں کوئی حسرت نہیں رہ جائے گی، آپ کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کاش ایسا ہوتا، اللہ ساری مرادیں پوری فرما دے گا۔ محترم ناظرین، آپ نے عصر کی نماز کے بعد سورۃ المجادلہ کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ 28ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ ہے، سورۃ المجادلہ۔ آپ نے اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور خاص طور پہ ایسے ناظرین کہ جو کسی بیماری کے علاج سے مایوس ہو چکے ہوں، مایوس العلاج، تمام بیماروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا۔ آپ پورے تیقن کے ساتھ، پوری توجہ اور یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھ کر بیمار پہ دم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مایوس العلاج مریض کو شفا دے گا کہ جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ کے گھر بھیج دیا ہے کہ جائیں گھر والے جا کے اس کی خدمت کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ محترم ناظرین، یہ اللہ رب العزت کے کلام کی تاثیر ہے، اللہ کے کلام کی یہ برکت ہے۔ آپ یہ کرنا شروع کریں، 3 مرتبہ روز آپ اس کے اوپر دم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مایوس العلاج بیمار کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور ناظرین، ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، وہ جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ جہاں کہیں ایسی کوئی رنجش، کوئی ایسا جھگڑا ہے، گھر کے افراد کے مابین ہے، خاندان کے لوگوں کے درمیان ہے، کسی دوسرے خاندان کے ساتھ ہے، آپ کے ملازمت میں کوئی ایسا بندہ ہے اس سے آپ کا جھگڑا رہتا ہے، آپ کے باس کے ساتھ آپ کا جھگڑا رہتا ہے، آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کر دیں 3 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے جھگڑوں سے آپ کی جان چھڑا دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر قسم کی لڑائی اور رنجش سے محفوظ فرما لے گا۔ اللہ کریم آپ کو اپنی حفاظت اور اپنی پناہ عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ الواقعہ کی 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ، یہ بھی 27ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں حدیث طیبہ میں ہے کہ جو بندہ مغرب کے بعد اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آ سکتا۔ ناظرین، آج سب لوگ پریشان ہیں، جتنے کھانے والے ہیں اتنے ہی کمانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری نہیں پڑتی۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ان کے پاس جو کچھ مال و اسباب ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اب پھر پریشان ہوتے ہیں، قرض کی نوبت آ جاتی ہے، فاقہ کشی ہوتی ہے، آپ کو اپنے پیٹ کو کاٹنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی ضرورتوں کو کم کرنا پڑتا ہے، اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی اور ضمانت عطا فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آ سکتا، مفلسی نہیں آ سکتی۔ ناظرین، ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہے کہ بارش نہیں ہوتی، قحط سالی کا زمانہ ہے، سخت گرمی ہے، دھوپ ہے، موسم کی شدت ہے، فصلوں اور باغات کو بارشوں کی ضرورت ہے لیکن بارش ہو نہیں رہی، آپ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد 5 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالی باران رحمت نازل فرمائے گا، بارشوں کا نزول ہوگا، اللہ اپنا کرم شامل حال فرما دے گا۔ اور اسی طرح اگر بعض اوقات بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور وہ نقصان کا باعث بنتی ہیں فصلوں کے لیے، باغات کے لیے، اگر ایسی صورت بنتی ہے تو اس میں بھی آپ نے 5 مرتبہ ہر روز اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے وہ جو روز بارش ہوتی ہے اس سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر فصلوں میں کسی بیماری کا حملہ ہو جاتا ہے، باغات کا کچا پھل گرنا شروع ہو جاتا ہے، یہ اس کا بور آتا ہے، اس کے بعد پھل نہیں لگتا، تو آپ ایسا کریں، ایسی کسی فصل یا کسی باغ کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے فصلوں کو بھی محفوظ فرمائے گا اور باغات کے پھل کو بھی محفوظ فرمائے گا، وہ اپنی آخری مدت تک پہنچیں گے اور وہ تیار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کے لیے برکتیں عطا فرما دے گا۔
ناظرین ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہر قسم کی ارضی اور سماوی یعنی زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے بھی وہ بندہ جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ کریم اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ محترم ناظرین، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورہ الرحمن کی تلاوت کرنی ہے۔ بڑی خوبصورت سورہ ہے، بڑی مبارک سورہ ہے، دل کرتا ہے انسان پڑھتا رہے، سنتا رہے، کس قدر اس میں جاذبیت ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، تو جب انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ الرحمن کی تلاوت کرنی ہے۔ تو جہاں اس کے بہت سارے آپ کو اور فوائد ملیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ دل کی تمام بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ کے جو ہارٹ کی پرابلمز ہیں، دل کا دھڑکنا ہے، خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی وین بند ہو جاتی ہے، دل سے متعلق جتنی بیماریاں ہیں اللہ تبارک و تعالی سورۃ الرحمن کی تلاوت کی برکت سے ان تمام بیماریوں سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ اور ناظرین ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے ہر قسم کی وبائی امراض سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ خواہ آپ کے ارد گرد آس پاس معاشرے میں سوسائٹی میں کس قدر بھی وبائی امراض موجود ہوں، لیکن اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے اگر آپ سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنے والے ہیں، سورہ الرحمن کے عامل ہیں، اللہ رب العزت آپ کو تمام وبائی امراض سے محفوظ رکھے گا، کوئی بیماری آپ کے قریب نہیں آ سکے گی۔ اور ایک مقصد یہ ہے کہ ہر نیک مقصد اس کی تلاوت کی برکت سے پورا ہوگا، آپ کے دل میں کوئی حسرت نہیں رہ جائے گی۔ اور ناظرین ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت پیچیدہ سے پیچیدہ بیماری میں بھی اس کے پڑھنے والے کو شفا عطا فرمائے گا۔ ہر قسم کی بیماریاں ختم ہوں گی، اللہ رب العزت کا کرم شامل حال ہوگا۔ ناظرین یہ تھے آج کے وظائف، آپ ان کو یاد رکھیے گا اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا کرم شامل حال رکھے، آمین ثم آمین۔